الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ العظیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صدق الله المولان العظيم۔ وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وسلم۔ صحنشین پر تشریف فرما نائب فیصل علی جامع نظامیہ حضرت مولانا خواجہ غلام سیف اللہ سلمان سہروردی صاحب حفظہ اللہ تعالی، مولانا حافظ عبدالمنان صاحب اور طالبین، ختم نبوت کونسل کے ذمہ داران، طلباء طالبات، سرپرست، معلمان، اساتذہ، جمیع حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اور ہم نہایت خوش نصیب ہیں کہ ایک ایسی مجلس میں موجود ہیں جو براہ راست رسول پاک علیہ السلام کے ناموس کے تحفظ سے متعلق ہے، کیونکہ اس موضوع پر بے سر و سامانی کے زمانے میں بھی صحابہ کرام شد و مت کے ساتھ محنت کیے اور کوشش کی۔ آپ اور ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظیمت کو، ان کی حوصلہ مندی کو یاد کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی افضلیت ہمارے علماء کرام جن اسباب کی بنیاد پر بیان کرتے ہیں، اس میں یہ پہلو بھی شامل ہے کہ جب مسیلمہ کذاب نے رسول پاک علیہ السلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، آپ نہ صرف یہ کہ اپنے عہد خلافت میں جبکہ بڑی بے سر و سامانی کا عالم تھا، اس کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے، صحابہ کرام کی قیمتی جانیں اس مرحلے پر اس کار خیر میں خرچ ہوئی، اور پھر آپ نے اس ناپاک ملعون کا خاتمہ کر کے بلکہ اس کے سارے مشن کو مکمل طور پر ختم کر کے ہی دنیا کو پیغام دیا کہ صبح قیامت تک یہ موضوع عظمت کا اور یہ موضوع مسلمانوں کے لیے رسول پاک علیہ السلام کی ناموس کے تحفظ کا موضوع۔ ابھی میں نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کی، بڑی تفصیلات ہیں۔ قرآن کہتا ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رجل کی جمع ہے رجال، رجال کے معنی ہیں مرد جن کی عمریں بڑی ہو جاتی ہیں، جو مکلف کہلاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحبزادے ہیں وہ ابتدائی عمر میں واصل حق ہوئے، وہ بڑی عمر کو نہیں پہنچے۔ اس سلسلے میں مفسرین نے بڑی تفصیلات لکھی ہیں، لیکن اس عقیدے کی نسبت سے
ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا گیا کہ رسول پاک علیہ السلام تو اللہ نے تمام نبیوں کی عظمتیں عطا فرمائی. اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا دار. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو جو انفرادی طور پر خصوصیات عطا کی گئی وہ ساری خصوصیات ذات مصطفی میں موجود ہیں. اب ایک بات اور تھی، ایک ایسی خصوصیت ہے رسول پاک علیہ السلام کو، وہ ہے ختم نبوت. جب آپ کے بعد کوئی نبی، جیسے ابھی آپ نائب شیخ الحدیث جامع نظامیہ سے سماعت فرما رہے تھے، کسی حیثیت سے آنے والے نہیں ہیں. اب یہ حضور کا امتیاز بھی ہے، اختصاص بھی ہے اور شان بھی ہے کہ قیامت قائم ہوگی تو ختم نبوت کے سائے میں قائم. لیکن دوسری جانب انبیاء کی تاریخ میں ایک اختصاص پایا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نبوت سے سرفراز ہیں، ان کے فرزند ہیں. اسماعیل علیہ السلام نبوت سے سرفراز. آپ یہ آدم علیہ السلام میں دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نبی، ان کے فرزند شیش علیہ السلام بھی نبی، داؤد علیہ السلام نبی، سلیمان علیہ السلام بھی نبی. ایک اختصاص انبیاء کی تاریخ میں کہیں کہیں ملتا ہے کہ ایک نبی، ان کے فرزند بھی نبی ہوئے. اب محشر کے میدان میں گویا اسماعیل علیہ السلام کا امتی امت محمدیہ کے کسی فرد سے یہ کہتا ہو کہ یقیناً آخری نبی کو اللہ نے بڑی نوازشیں فرمائی، بڑی شان عطا فرمائی، بڑا مقام بلند کیا، لیکن ہمارے پاس ایک خصوصیت ہے کہ ہمارے نبی تو نبی، ان کے فرزند بھی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا کوئی امتی یہ کہہ سکتا ہے، داؤد علیہ السلام کا کوئی امتی یہ کہہ سکتا تھا بالامکان کہ ہمارے نبی تو نبی، ہمارے نبی کے فرزند بھی نبی، آپ کے نبی کے فرزند نبی ہیں. امت محمدیہ سے یہ بات کہی جا سکتی تھی کیونکہ رسول پاک علیہ السلام پر ختم نبوت کا معاملہ ہوا تو اللہ نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے یہ بات واضح فرما دی. اور علماء نے لکھا بھی ہے کہ اے لوگوں جو اس طرح بالامکان سوال پیدا کر سکتے ہو وہ جان لو، اگر رسول پاک علیہ السلام کے کوئی فرزند بڑی عمر کو پہنچتے تو ظاہر ہے حضور کے ختم نبوت کی وجہ سے وہ نبی نہیں ہوتے، اور اگر وہ نبی نہیں ہوتے تو کل کو کوئی بالامکان ابراہیم علیہ السلام کو امتی کہہ سکتا تھا ہمارے نبی تو نبی، ہمارے نبی کے فرزند بھی نبی. تو اللہ نے اس بات کو بھی بند کر دیا اور ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من الرجال. اس نقطے کو سمجھ جاؤ لوگوں کہ رسول پاک علیہ السلام کے کوئی فرزند اسی لیے بڑی عمر کو نہیں پہنچے. من جملہ ہزار حکمتوں کے ایک حکمت الہی یہ بھی کار فرما نظر آتی ہے کہ آپ کی ذات اقدس کی جو جامعیت ہے، اس نے یوسف دم عیسیٰ بیضا داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری، یہ آپ کی ذات کے جو کمالات ہیں اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام کمالات کا مجموعہ آپ کو بتایا. تو بالامکان کوئی اس طرح کا سوال بھی نہ کرے، اس بات کو بھی بند کر دیا گیا. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا حساس موضوع ہے. ان پر، اس موضوع پر ہماری نسلوں کو تیار کرنا بے حد ضروری ہے. مجھے قلبی طور پر خوشی ہوتی ہے نوجوانوں کی اس ٹیم کو دیکھنے کے بعد. یقیناً یہ نوجوان علماء، نوجوان حفاظ اور ختم نبوت کونسل کے جملہ اصحاب بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی استقامت کے ساتھ اس راہ پر گامزن ہیں. اسکولز کے لیے، دینی مدارس کے لیے، کالجز کے لیے مختلف پروگرام بنا رہے ہیں اور سیرت نبوی کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے یہ پروگرام منعقد کر رہے ہیں. اور پھر آج ختم نبوت ورکشاپ کے کا نام دے کر، یہ عنوان دے کر
یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے تو میں اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے انہیں مبارکباد دیتا ہوں وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین.